السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں فضل جدوئی یوٹیوب چینل اور میں آپ کو اپنے نئے ولاگ میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ تاخیر سے ولاگ بنا رہا ہوں، جس کی میں سب سے پہلے آپ سب سے معذرت چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں ایک دیوانے کی جس کا تعلق پی ٹی آئی سے تھا، اور اس دیوانے کی ویڈیوز گزشتہ 2 دن سے دیکھی تو بحیثیت انسان اور بحیثیت احساس رکھنے والا ایک ادنا سا اس ملک کا شہری، میری آنکھیں نم ہو گئی اس دیوانے کا عشق دیکھ کر۔ وہ دیوانہ تو کیا تھا، وہ دیوانہ عمران خان کا عاشق تھا، اور ایسا عاشق تھا کہ ایسے عاشق بہت انمول ہوتے ہیں، اور ایسا عاشق ہر کوئی نہیں بن سکتا جس طرح کی اس کی دیوانگی ہمیں نظر آتی تھی۔ اور لاہور کا چہیتا تھا سب کا، جس کا نام المعروف جو تھا وہ ذلے شاہ کے نام سے وہ مشہور تھا۔ اور جس طرح سے وہ مختلف میڈیا چینلز کی زینت بنتا تھا، اپنے انٹرویوز دیتا تھا اور عمران خان سے محبت کا اظہار کرتا تھا، اور مختلف ٹک ٹاکس پر عمران خان کے ساتھ اپنی دیوانگی کے ثبوت دیتے ہوئے نظر آتا تھا، اور لوگ بڑا پسند کرتے تھے۔ پی ٹی آئی کی کابینہ کا بہت چہیتا تھا، اور لاہور میں ہر ایک شہری اس کو بہت ایک اچھی نظر سے دیکھتا تھا۔ اور اس کی میں نے مختلف ویڈیوز دیکھی گزشتہ 2 دن سے، میری آنکھیں تو نم ہو گئی بحیثیت انسان، کیونکہ یار وہ ایک دیوانہ اور ایک اسپیشل چائلڈ تھا۔ اس کو موجودہ حکومت سے کیا خطرہ ہو سکتا ہے، یا اس نے کون سا ایسا قانون توڑا جس کے پیدائش میں پنجاب پولیس نے یہ ڈرامہ رچایا، اور پنجاب پولیس نے یہ کہہ دیا کہ ایکسیڈنٹ میں ذلے شاہ المعروف ذلے شاہ علی عمران المعروف ذلے شاہ اس کو وہ شہید ہو گیا ہے، جبکہ پری پلانڈ شہید کیا گیا ہے، اور تشدد ہے اس کی باڈی پہ، پوسٹ مارٹم ہوا ہے اور تشدد ہوا ہے، اور پنجاب پولیس کا یہ جو ڈرامہ ہے یہ بے نقاب ہوا ہے۔ یہ صرف میں نہیں کہہ رہا، ٹی وی چینلز اور ہر ایک جرنلسٹ، میں تو ایک ادنا سا جرنلسٹ ہوں، بڑے بڑے جرنلسٹ کہہ رہے ہیں اور حقائق پر مبنی بات کر رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کا نظریہ مختلف ہوگا، پی ٹی آئی کے ساتھ ہزار اختلافات ہوں گے، لیکن میں اگر آج بات کر رہا ہوں اس دیوانے کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ اس کی دیوانگی، اس کا قصور یہ تھا کہ یہ عمران خان کا عاشق تھا۔ اس کا قصور یہ تھا کہ یہ گھر سے نکل آتا تھا اور سیاسی سرگرمیوں میں بیٹھ جاتا تھا بیچارہ، اور پی ٹی آئی کے جھنڈے لے کے عمران خان کی شرٹیں پہن کے دیوانگی کا مظاہرہ کرتا تھا مختلف ویڈیوز میں۔ اب وہ ویڈیوز ٹک ٹاک دوسری سوشل میڈیا پہ وائرل چل رہی ہیں، اور اس دیوانے کے ساتھ بہت لوگ پیار کرتے تھے، محبت کرتے تھے، اور لاہور کی کے شہریوں کی ایک ایک آنکھ نم ہے۔ میں بذات خود تو نہیں جانتا تھا، نہ پرسنلی جانتا تھا، لیکن میں نے جب یہ خبر وائرل ہوئی تو اتفاقاً وہ ویڈیوز آنے لگی تو میری بھی آنکھیں نم ہو گئی۔ میں نے بولا اسپیشل چائلڈ، مطلب ایک دیوانہ جو کہہ رہا ہے کہ اس کی ایک ویڈیو میں نے دیکھی جس کے بیان میں، اور یہ وین میں اس کا صحافی سے پوچھ رہا ہے شاہ جی آپ بھی گرفتار ہو گئے، تو وہ پولیس کے موجودگی میں کہہ رہا ہے کہ عمران خان کے لیے جان بھی حاضر ہے، گرفتاری کیا چیز ہے۔ مطلب یہ لیول تھا اس کی جو دیوانگی کا۔ اور موجودہ حکومت کو، بالخصوص نگراں حکومت کی ناک کے نیچے جو اس طرح سے زمان پارک کو مقتل بنایا گیا ہے، زمان پارک کو جس طرح سے ماڈل ٹاؤن 2 کی شکل دی گئی ہے، جبکہ پری پلانڈ ایونٹ تھا پی ٹی آئی کا، کوئی ایسا عمل نہیں ہوا ان کی جانب سے جس پر قانون ہاتھ میں لیا ہو، نہ وہ ریڈ زون میں گھسے ہیں، نہ انہوں نے کوئی ایسا قدم اٹھایا ہے جس سے موجودہ حکومت کو کسی چیز کا خطرہ ہو۔ وہ اپنی ایک پرامن طریقے سے ریلی کر رہے تھے، اور ریلی کی لیڈ عمران خان کر رہے تھے، اور اس میں خواتین کی تذلیل الگ ہوئی ہے، اس میں جو ہے وہ بزرگوں کی اور نوجوانوں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے، 50 سے زائد کارکنوں کو گرفتار کیا گیا، جس میں ذلے شاہ کو بھی گرفتار کیا گیا، اور اس کو پری پلانڈ کیونکہ یہ موجودہ حکومت کو للکارتا تھا۔ مطلب آپ لوگ اسپیشل چائلڈ سے اتنا ڈر گئے، وہ تو بیچارہ ایک دیوانہ تھا، اس کو اگر عمران خان پسند تھا تو اس میں اس کا کیا قصور ہے، اس کو کیوں پسند تھا یہ تو وہی اسی کو پتہ ہے، اور لائک ڈس لائک ہر کسی کا حق ہے۔ وہ اگر سپورٹ کرتا تھا اور وہ موجودہ حکومت کو للکارتا تھا، یا رانا ثناء اللہ کا نام لے کر، مریم نواز صاحبہ کا نام لے کر ان کو للکارتا تھا، اور عمران خان سے محبت
کا اظہار کرتا تھا، تو یہ اس کا ذاتی آئینی حق بھی ہے، ذاتی حق بھی ہے۔ تو جس طرح سے پنجاب پولیس نے یہ عمل کیا ہے، جو کہ بہت افسوسناک عمل ہے، اور آنکھیں شدید ہر کسی کی بہت نم ہے۔ صرف یہ نہیں کہ اس کے جو ماں باپ ہیں، بالخصوص ضلع چا کے، ان کی ماں کا میں نے انٹرویو دیکھا، ان کے باپ کا میں نے انٹرویو دیکھا، شریف گھر کا، مڈل کلاس گھر کے طبقے کا، اور اس کو اپنے ماں باپ کا لاڈلا ایک دیوانہ، جو کہ عمران خان کے ساتھ جو تھا وہ محبت کا اظہار کر رہا ہے۔ بہت سے دیوانے ہم نے ایسے دیکھے ہیں جو اپنی پارٹیز کے ساتھ کرتے ہیں، لیکن اس کی جو ویڈیوز آ رہی ہیں، میں بحیثیت ایسا انسان اور احساس رکھنے والا، میری آنکھیں ابھی بھی نم ہو گئی ہیں۔ آپ کے سامنے میں مخاطب ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا، لیکن وہ ایک دیوانہ تھا، اور ایسے اسپیشل چائلڈس جو ہوتے ہیں وہ عام انسانوں کے دلوں میں گھر کر جاتے ہیں، اور ایسے بہت سے لوگ ہم نے دیکھے ہیں جو کہ شدید، اگر ان کو کوئی چیز پسند ہو تو وہ اس کے لیے، تو اس ٹائیگر نے، عمران خان کے ٹائیگر نے یہ ثابت کیا کہ جو وہ کہہ رہا تھا کہ عمران خان کے لیے جان اگر، تو اس نے جان کا نذرانہ پیش کر دیا عمران خان کے نام پر۔ بات کرتے ہیں کراچی کی سیاست پر۔ کراچی کی سیاست، آفاق احمد صاحب کا تازہ انٹرویو سامنے آیا ہے، اور ہمارے ایک صحافی بھائی ہیں فیصل بھائی، انہوں نے یہ انٹرویو کیا آفاق احمد کا، جس پر بہت تہلکہ خیز انکشافات ہیں، کئی سوالات بھی ہیں، اور کئی نئی باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں جو کہ پہلے ہم نے نہیں سنی، یا بہت سے سوالات تھے جن کے جوابات ملے ہیں۔ سب سے پہلے اہم سوال یہ تھا کہ 92 میں اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ پہ آفاق احمد کو لایا گیا تھا، جس پر انہوں نے اس بات کو ڈسون کیا ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میں خدا کی قسم کھاتا ہوں کہ جب میں کراچی آیا ہوں یا لانڈی میں آیا ہوں تو اسٹیبلشمنٹ کو نہیں پتہ تھا، ایجنسیز کو نہیں پتہ تھا۔ یہ تو بعد میں پھر ناراض بھی ہوئے تھے کہ تم نے ایسا اقدام کیوں اٹھایا ہے، تو ایک کمپلیٹ انٹرویو تھا۔ اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر الطاف حسین نے مہاجر سیاست سے علیحدگی کا اعلان کیا تھا، لیکن میں اسی جگہ پہ کھڑا ہوا ہوں۔ پھر ان سے پوچھا گیا کہ آپ کی نظر میں الطاف حسین کو معافی مانگنی چاہیے، تو انہوں نے کہا کہ اگر 22 اگست کے بعد انہوں نے ان کو اپنی جو غلطی انہوں نے کی، جو ہماری بالخصوص ملک کے خلاف جو بات کی، اس پر وہ نادم ہیں، ندامت کا اظہار کر رہے ہیں، اور معافی کے طلبگار ہیں، معافی مانگ رہے ہیں، تو اسٹیٹ کو چاہیے کہ معافی قبول کرنی چاہیے، اور اگر وہ چاہتے ہیں، اگر ان کا انفلوئنس ہے ملک پاکستان میں اور ملک پاکستان کے بہترین مستقبل کے لیے، وہ اپنا ایک اہم کردار ادا کر سکتے ہیں، تو ان کو بالکل واپس آنا چاہیے، اور ہم ساتھ مل کر کام کرنا چاہوں گا اگر الطاف حسین پھر مہاجر کاز پہ واپس آ جائیں تو۔ کیونکہ ان سے آفاق احمد صاحب کے بقول کہ میں ان سے علیحدہ صرف اس بنا پہ ہوا تھا کیونکہ وہ مہاجر کاز سے ہٹ کر متحدہ قومی مومنٹ، تاکہ تمام قوموں کو مجموعہ کر کے، تو یہ اسی وجہ سے بول رہے ہیں وہ اگر اس کاز پہ واپس آئیں گے تو میں ان کے ساتھ کر سکتا ہوں۔ پھر انہوں نے ایک بات اور کہی کہ انہوں نے، صحافی نے پوچھا کہ ایم کیو ایم پاکستان کو آپ کس قدر سے دیکھتے ہو؟ ایم کیو ایم پاکستان بالکل، مصطفیٰ کمال کی پی ایس پی بالکل ختم ہو گئی، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ مصطفیٰ کمال کی پی ایس پی ختم نہیں ہوئی، بلکہ ایم کیو ایم پاکستان کا وجود اب ختم ہو گیا جب سے یہ لوگ ضم ہوئے ہیں، ان کی اب کوئی پہچان رہی نہیں، اور جس طرح سے اختلافات ہیں انہوں نے اس پہ بھی بات کی۔ پھر صحافی نے ان سے پوچھا کہ یہ جو کلیش ہوتا تھا حقیقی اور ایم کیو ایم میں، اور 92 کے آپریشن کے خلاف بھی انہوں نے بولا کہ میں کسی بھی آپریشن کا کے حق میں نہیں ہوں، میں ہر آپریشن کے خلاف رہا ہوں، کیونکہ یہاں کوئی علیحدگی پسند کی سیاست تو نہیں چل رہی تھی جس پر فوج کو بلایا گیا۔ یہاں پولیس ہے، پولیس کے ہاتھ میں ہے وہ کرمنل ایکٹیویٹیز کو کنٹرول کرے۔ علیحدہ پسند کی یا اسٹیٹمنٹ سے علیحدہ ہونے کی کوئی سیاست چل رہی ہو جس میں فوج کا اہم کردار ہو، ہونا بھی چاہیے، اور اس میں وہ اپنا انفلوئنس دکھائے، تو انہوں نے 92 کے آپریشن کی، جبکہ یہ الزام ہے کہ آفاق احمد نے مطلب حقیقی کے اوپر ہاتھ رکھا گیا تھا اور ایم کیو کے خلاف آپریشن کروایا گیا تھا، لیکن اس چیز کو انہوں نے ڈسون کیا، اور انہوں نے اس چیز کو بھی ڈسون کیا کہ یہ جو جب میں کراچی آیا تھا تو یہ میں اسٹیبلشمنٹ کو بھی نہیں پتا تھا کہ میں کراچی آیا، اور لانڈی جب میں آیا تھا ایم کیو ایم لوگوں سے، پھر آپس میں جو کلیش ہوا تھا اس پر انہوں نے الطاف حسین صاحب سے، ایک تھے صاحب، ان کا مجھے نام یاد نہیں آ رہا، تو انہوں نے ایک پیغام پہنچایا تھا کہ آپ اس چیز کو ختم کریں، اور آپس میں اختلافات ختم ہونے چاہیے، کیونکہ
ایک ہی قوم کی جانیں ضائع ہو رہی ہیں اور اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے. کوئی ایسی حکمت عملی جوڑی جائے کہ دونوں پارٹیز کے نوجوان محفوظ رہیں اور ان کے ساتھ کوئی اس طرح سے نقصان نہ ہو، قوم کا نقصان نہ ہو. جس پر بقول ان کے کہ الطاف حسین نے کہا کہ جو آفاق کہہ رہا ہو وہ لکھ کر دے. تو انہوں نے بقول آفاق احمد کے کہ میں نے لکھ کے بھی دے دیا تھا. اور مزید کئی انکشافات کیے ہیں اور اب حقیقی جو ہے وہ علیحدہ ہے، آپ کو پتہ ہے، اور ایک الائنس علیحدہ ہے. لیکن ان کا ایک، اگر ہم سینٹرل آئیڈیا بات کریں، جو ان کا کہنا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح سے ووٹ بٹے ہوئے ہیں، قوم بٹی ہوئی ہے، ووٹرز بٹے ہوئے ہیں. اب جب تک اور ان کا یہ مزید یہ بھی کہنا تھا کہ الطاف حسین نے متحدہ جب سے بنائی تو پنجاب میں ایک کونسلر کی سیٹ بھی نہیں نکال پائے. مصطفیٰ کمال صاحب نے جب پی ایس پی بنائی تو ان کا جو کاسٹ تھا وہ بھی مہاجر کاسٹ تھا. تو میں تو اپنے کاسٹ پہ کھڑا ہوا ہوں، ان کو واپس آنا چاہیے اپنے کاسٹ پہ. تو اس طرح سے ان کا ایک تازہ انٹرویو آیا ہے جو کہ انہوں نے کہا کہ میں مہاجر کاسٹ سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا. میں نے 8.5 سال جیل برداشت کی ہے. میری بہت اچھا وقت گزرا ہے بانی ایم کے مطلب الطاف حسین کے ساتھ. لیکن پھر اختلافات ہوئے، پھر اختلافات کے بعد ہاتھ میں اسلحہ بھی اٹھایا گیا اور جس میں قوم کا نقصان ہوا اور یہ نہیں ہونا چاہیے. اور میں نے اپنے کارکنوں کو آج بھی یہ بات بولی تھی. آفاق احمد صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر تم پر کوئی حملہ کرے تو تم بھی جوابی حملہ کرو. تم پولیس کے پاس کیوں، مطلب تم بھی ڈیفینڈ کرنے کا حق رکھتے ہو. تم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھ سکتے، میری طرف سے اجازت ہے، بقول آفاق احمد کی. اور ان سے پھر ایک صحافی نے سوال کیا کہ یہ ٹارچر سیل بڑے مشہور تھے حقیقی کے، اور لانڈی کے ٹارچر سیلز تو بڑے مشہور تھے جس میں عام شہریوں کو اور ایم کیو کے کارکنوں کو لا کر ٹارچر کیا جاتا تھا. تو انہوں نے کہا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ پروپیگنڈا ہے اور پروپیگنڈا انسان کو کی خامیاں ہی بتاتا ہے، خوبیاں نہیں بتاتا. اور اس کے زائد انہوں نے اور کئی باتیں کی شہر کے لیے، لیکن شہر کے مستقبل کے لیے انہوں نے یہی بات کی کہ سب کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہونا چاہیے اور بغیر کسی مفاد کے ایک جگہ جب تک کوئی جمع نہیں ہوگا اور اپنی انا کو سائڈ پہ نہیں رکھا جائے گا تب تک اس شہر کی خدمت نہیں ہو سکتی. اور اگر آپ اس شہر کے نام پر ووٹ مانگتے ہو اور اس شہر کا درد رکھنے کے دعوے دار ہو، پھر عملی جد و جہد کریں اور اس شہر کے انفراسٹرکچر کے لیے، اس شہر کی ترقی کے لیے ہم سب کو مل کر بیٹھنا چاہیے. مردم شماری کے حوالے سے ہو، وہ اسیر کارکن ہوں یا دیگر جو بنیادی مسائل ہیں بالخصوص کراچی کی عوام کے، اس پر ہمیں ایک پلیٹ فارم پر ہو کر آواز بلند کرنی چاہیے. پھر عامر خان صاحب کا ایک صحافی نے ایک اور سوال کیا کہ عامر خان صاحب تو کہہ رہے تھے کہ ہمیں، ہاں یہ صحیح، یہ اس پر ہمیں لایا گیا تھا، ہم ایجنسی کے پیرول پہ آئے تھے اور یہ وہ. تو آفاق احمد نے اس پہ کہا کہ خدا کی قسم ایسی کوئی بات نہیں ہے. عامر خان الطاف حسین کی خوش آمد میں یہ باتیں کر رہے تھے کیونکہ انہوں نے معافی نامہ تحریر کر کے واپس وہ الطاف حسین کے پاس چلے گئے تھے. تو یہ الطاف حسین کی خوش آمد میں یہ چیزیں ہو رہی تھی، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور انہوں نے اس چیز کو پراپرلی ڈسون کیا. تو اب ایک سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ایک الائنس بن رہا تھا، مطلب فاروق ستار کے بھی اختلافات تھے، وہ الگ تھے، مصطفیٰ کمال کے اپنے اختلافات تھے، انہوں نے تو پتہ نہیں ان کو بتا وہ ٹارگیٹ کیا، پتہ نہیں کیا کیا ڈکلیئر کر دیا تھا. انہوں نے بانی ایم کیوں کو بھی شدید تنقید کا نشانہ بنایا. لیکن پھر خالد مقبول نے ان کو، وسیم اختر نے پتہ نہیں کیا کیا مصطفیٰ کمال کو بولا. ایک دوسرے کے اوپر جملے اور ایک دوسرے کو تنقید کا نشانہ یہ لوگ رہنما بناتے رہے. لیکن پھر کس نے ان کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کیا؟ اور اس پلیٹ فارم ایک الائنس کی صورت میں آفاق احمد کا بھی کردار ہونا چاہیے. تو آفاق احمد ان کے ساتھ کیوں نہیں جڑے اور کیوں آفاق احمد نے اپنی علیحدہ دکان چمکانا ضروری سمجھا؟ یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے. کیا آفاق احمد کو پتہ ہے کہ یہ زیادہ دن کی الائنس نہیں ہے، یہ آج ہے کل نہیں ہوگا؟ تو گندہ ہونے سے بہتر ہے کہ اپنے سائڈ میں جو دکان چل رہی ہے اس کو چلایا جائے. یا تو پھر انہوں نے مشاورت نہیں کی، کیونکہ بہت سے بیان میں ہم نے یہ بھی سنا تھا کہ آفاق احمد سے بھی رابطے چل رہے ہیں اور ایک اچھی خبر آنے کا ہے، لیکن کچھ ایسا ہوا نہیں. جبکہ ملاقاتیں بھی ہوئیں لیکن شاید کچھ باتوں پہ اختلاف رہا ہوگا اور کچھ باتیں نہیں مانی گئی ہوں گی، اس طرف بھی اس طرف بھی. یا تو پھر نمک حرامی، کیونکہ آفاق احمد کے پرانے دوستوں میں سے ہیں الطاف حسین. الطاف حسین تو اس پورے الائنس کو ڈسون کر چکے ہیں کیونکہ پورے وقت میں انہوں نے ساتھ نہیں دیا. تو
آفاق احمد نے دوستی نبھانا چاہی، اس وجہ سے ان کے ساتھ نہیں جڑے، کیونکہ ایک بہت کسی نے کہا ہے کہ مخلص دوست وہی ہوتا ہے جو دشمن کی صف میں بھلے جتنے بھی اختلافات ہوں پر دشمن کی صف میں کھڑا نہ ہو، کبھی کھڑا نہ ہو، نہ جیسے تم کھڑا نہ پاؤ وہی آپ کا مخلص دوست ہے، بھلے اختلافات آپ کے اپنی جگہ ہے، ان کے اختلافات اپنی جگہ ہیں لیکن یہ ان کے ساتھ نہیں جڑے۔ کیا یہ پرانا وقت ان کو یاد ہے اور پرانی دوستی یاد ہے، اس کی لاج رکھی ہے آفاق احمد نے، یہ بھی یہاں پہ بات شروع ہوتی ہے۔ تو بہت ساری یہ ہے، پراپرٹی کیس کا بھی ابھی تک فیصلہ سامنے نہیں آیا، اور پھر جو پٹیشنز ہیں وہ بھی آگے چلی گئی ہیں، نثار پور والی ہے یہ 28 جو ہے مئی کی ہے، اور پھر 27-28 مارچ کو جو ہے وہ آفتاب بقری والی پٹیشن کی بھی ڈیٹ ہے، جس پر انہوں نے کہا کہ دستاویزات آپ پیش کرو کہ آپ کس فیصلے کو چیلنج کر رہے ہو، اس کے آپ دستاویزات پیش کریں، جس پر وہ 27-28 مارچ والے دن دیکھتے ہیں کہ اب سماعت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ پھر رفیق بھیا حیدرآباد سے ATC سے ان کا مقدمہ خارج ہوا، نثار پور کا مقدمہ جو تھا 14 اگست پر، وہ 14 اگست والے دن کا جو تھا وہ خارج ہوا، وہ ختم ہوا۔ تو یہ اس طریقے کے معاملات ہمیں ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو بس بہت افسوس ہوا، ملک کی موجودہ صورتحال خراب ہوتی جا رہی ہے، ہمارا معاشی بحران بڑھتا جا رہا ہے، رمضان المبارک کا بابرکت مہینے کی آمد ہے، اور جو ہمارے غریب عوام ہے، جو مڈل کلاس طبقہ ہے، جو سفید پوش ہے، وہ شدید پریشان ہمیں نظر آ رہے ہیں، کیونکہ 3 وقت کی روٹی کھانا بھی اس وقت محال ہو چکا ہے، یوٹیلیٹی بلز اور ہزار جو ایکسپنسز ہے وہ نہیں نکل پا رہے، 30-35 ہزار کی نوکری کرنے والا انسان اس مہنگائی کی زد میں پس چکا ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ 272 سے 267 روپے پیٹرول کر کے بہت بڑا احسان کر دیا ساکھدار صاحب نے، اور جس پر شکریہ ادا کر رہی تھی مریم نواز صاحبہ۔ اور ابھی ان کا ایک میں نے بیان سنا کہ جس پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بجٹ دیں گے، ابھی بجٹ آنے والا ہے جس پر ہم عوام کو ریلیف دیں گے اور اس معاشی بحران سے جلد نکالیں گے۔ یہ لالی پاپ تو ایسے ہمیں ملتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن موجودہ حکومت یہ سوچ کر شاید بیٹھ گئی ہے کہ اب کبھی ہمیں حکومت میں نہیں آنا ہے، تو ابھی جتنا خون چوسنا ہے چوس لیا جائے عوام کا، کیونکہ بعد میں تو یہ عوام ہمیں منتخب نہیں کرتی، اتنا شاید ان کو پتہ چل چکا ہے۔ سیاسی صورتحال ہو، اس پر ایک PTI کا کارکن شہید ہوا، دیوانہ تھا، مستانہ تھا، اس کا بہت افسوس ہے۔ اس کے لوائقین کا میں نے انٹرویو دیکھا، بحیثیت انسان نظریاتی اختلافات آپ رکھو، سیاست میں نظریاتی اختلاف ہوتا ہے، سیاسی اختلاف ہوتا ہے، لیکن آپ ایسی سیاست کو بڑھاوا نہ دو جو کہ ذاتیات پر مبنی ہو۔ سیاست کا مطلب ذاتیات نہیں ہوتا، سیاست کا مطلب آپ کسی کی پرسنل زندگی میں انٹرفیئر نہیں کر سکتے۔ ایک مستانے سے ڈر گئی موجودہ حکومت، اور نگراں حکومت محسن نقوی کے ناک کے نیچے ہوا ہے۔ نگراں حکومت کا کام ہوتا ہے انتخابات کروانا، اور یہ موجودہ حکومت اور محسن نقوی، زرداری صاحب بول چکے ہیں میرا بچہ ہے۔ اب یہ جو گٹھ جوڑ ہمیں جڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور جس طریقے سے ظلم و جبر ہو رہا ہے، یہ بدلے لیے جا رہے ہیں PTI کے ان سے، پھر تو عوام کا کہیں مفاد نہیں آ رہا نا، بدلے لے رہے ہیں آپ PTI سے، ٹھیک ہے۔ اس عام دیوانے مستانے کا کیا قصور تھا جس کو بے دردی سے تشدد کر کے شہید کیا گیا؟ میرے پاس الفاظ نہیں ہے۔ اس ولاگ کو یہیں ختم کرتے ہیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا، پھر کسی دوسرے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ نے